کہ یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور 10 محرم کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ میرے خیال میں پروگرام کا جو عنوان لکھا ہوا تھا وہ شان صحابہ اور اہل بیت ہے، تو انشاءاللہ اسی کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت یہ دونوں ہی اسلام کی مقتدا جماعتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہم تک پہنچا ہے، اس میں ان دونوں حضرات کی محنت شامل ہے۔ صحابہ کرام کی محنت بھی شامل ہے، اہل بیت علیہم رضوان کی محنت بھی شامل ہے۔ اس لیے ہم ان دونوں کی قدر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، اور اہل بیت علیہم رضوان بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں اور اہل بیت کسے کہتے ہیں، تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دوں تو میرے خیال میں فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔ جس شخصیت نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور زیارت کی ہے، اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، وہ صحابی ہیں۔ اہل بیت ان حضرات کو کہا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد تھے، آپ کے خاندان کا فرد تھے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد بھی شامل ہیں، جن میں سیدنا علی بھی شامل، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی۔ صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں جس میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے متعلق فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دی۔ آج ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ صحابہ کرام میں ایک بہت بڑے طبقے کو آج اسلام سے خارج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ منافق تھے، نعوذ باللہ۔ جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا، اور جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ پہلے میں اس بات کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ صحابی کہتے ہیں اس کو ہیں جس کے دل میں ایمان ہو، منافق کہتے ہیں اس کو ہیں جس کے دل میں ایمان نہ ہو، زبان سے اظہار کرے، دل میں اس کے کفر ہو۔ صحابہ کرام عموماً مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے معیار ہے۔ تمام لوگوں کو کہا گیا اگر تم صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر قابل قبول ہے، اگر ان جیسا ایمان نہیں لاؤ گے قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جن لوگوں نے ایمان لانے میں پہل کی، مہاجر ہوں یا انصار، پھر ان لوگوں کی جن حضرات نے اس نیکی کے کام میں پیروی کی، ان سب سے اللہ رب العزت کی ذات راضی، اور وہ خود اللہ رب العزت کی ذات سے راضی ہیں۔
جو نفاق ہے، منافقت ہے، یہ کس دور کی پیداوار ہے؟ یہ بات اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک لوگوں کو اللہ رب العزت کا پیغام سنایا اور دین اسلام کی طرف بلایا۔ مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، دو ہی طبقے تھے، یا کھلم کھلا اسلام تھا یا کھلم کھلا کفر تھا۔ جو صحابہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کو اسلام کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑی، انہوں نے گریز نہیں کیا۔ خواہ سینے پر پتھر رکھے گئے، خواہ تپتی ریت پہ گھسیٹا گیا، یا آگ کے انگاروں پہ رکھا گیا، یا اور کسی بھی طریقے سے ان کو تکلیفیں دی گئی، انہوں نے برداشت کی۔ منافقت جو آئی ہے یہ مدینہ طیبہ میں اس وقت آئی ہے جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر بعض کافروں نے، یہود اور بعض مشرکین، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے اور کفر آہستہ آہستہ سکڑ رہا ہے، تو ہم اغراض کی خاطر اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں سے ہم محفوظ ہو جائیں اور اسلام کو اندر و اندر نقصان پہنچا سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا امین اہل المدینہ، مدینہ والوں میں سے بعض ایسے ہیں مردوا علی النفاق، وہ منافقت پہ اڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو ایمان میں پہل کرنے والے ہیں، مہاجرین ہو یا انصار ہو، ان سب سے اللہ راضی ہے۔ یہ بات تو صاف ہو گئی کہ مہاجرین اور انصار میں کوئی منافق نہیں تھا۔ تو مدینے کے بعض حضرات کو کہا کہ وہ منافق ہیں، وہ عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی کچھ لوگ تھے، ان حضرات کو کہا گیا کہ یہ منافق ہیں۔ تو صحابیت اور منافقت یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ کوئی صحابی منافق نہیں تھا، جو منافق تھا وہ صحابی نہیں تھا، اس لیے کہ صحابی کی تعریف اس پہ فٹ ہی نہیں آتی۔ صحابی کہتے اس کو ہیں جس کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہو۔ یہ بات سمجھا؟ اگلی بات کرتا ہوں۔ اہل بیت علیہم الرضوان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ اہل بیت کا جب عام طور پر لفظ بولا جاتا ہے، آج بعض لوگوں نے اس کے متعلق غلط فہمی ڈال دی ہے کہ اس سے مراد صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ بلا شبہ یہ اہل بیت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ان کو اہل بیت نہیں کہتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت نہیں کہتے۔ حالانکہ بیوی گھر کا فرد پہلے ہوتی ہے، اولاد بعد میں آتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہلے آئی ہیں، حضرت فاطمہ بعد میں آئی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں پہلے شامل ہوئی ہیں، حضرت فاطمہ جب پیدا ہوئی تو وہ بھی گھر کا فرد بن گئی۔ جب دنیا میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آئے تو وہ بھی اہل بیت کا فرد بن گئے۔ جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ دنیا میں آئے وہ بھی اہل بیت کا فرد بن گئے۔ تو بیوی گھر والی پہلی ہوتی ہے نا۔ ہمارے عموماً لوگوں سے کوئی آئے نا مہمان تو ہمارے کہتے ہیں ہاں جی گھر بار ٹھیک ہے، گھر والی ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ بیوی۔ شادی ہو، شادی کارڈ آتا ہے اوپر لکھا ہوتا ہے جی محمد خالد صاحب وہاں اہل و عیال۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس شادی کے اندر خالد صاحب بھی آئیں اور ساتھ ان کی بیوی بھی آئے اور بچے بھی آئیں۔ اگر ایسا ہو کہ خالد صاحب خود چلے جائیں، بچے بھی چلے جائیں، بیوی کو نہ لے کے جائیں، تو میزبان اعتراض کرتے ہیں نا کہ اپنی گھر والی کو لے کر نہیں آئیں، وہ کہیں کہ میرے گھر کا فرد ہی نہیں ہے، پھر تو لوگ ہنسیں گے۔ بیوی گھر کا فرد پہلے ہوتی ہے، اولاد اس کے بعد ہوتی ہے۔ ازواج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کے متعلق غلط فہمی ڈال دی کہ یہ اہل بیت کا فرد نہیں، حالانکہ اہل بیت کا فرد یہ پہلے ہے۔ خیر میں اس میں کبھی موقع ملا بڑی تفصیل سے عرض کروں گا۔ محرم الحرام کے اس مبارک موقع پر
کہ یکم محرم الحرام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو ان دونوں کی مناسبت سے کچھ باتیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق عرض کرتا ہوں، اور کچھ باتیں اہل بیت علیہم الرضوان کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ ایسی شخصیت ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ ہزاروں صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجہ میں خود ایمان لائے ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ عمر بن ہشام میں سے یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو ایمان کی توفیق دے دے۔ عمر بن ہشام ابو جہل کا نام تھا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ تو یہ مراد رسول ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت دنیا میں کبھی کبھی آتی ہے۔ آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی جرأت اور بہادری اور خلافت میں اپنی مثالات ہیں۔ میں کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ نے خلافت کی 22 لاکھ مربع میل پہ آپ کی حکومت۔ یہ وہ دور تھا جب بکری اور بھیڑیا دونوں ایک جگہ سے پانی پیتے تھے۔ بھیڑیا بکری کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، ایسا عدل اور ایسا انصاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین میں ایسے غیور تھے اور ایسے ثابت قدم تھے، کسی کی تھوڑی سی غلطی کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ تاریخ میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں، کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی غلطی کو منافقت سے تعبیر فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً فرمایا کہ آپ مجھے حکم دیجئے میں ایسے منافق کی گردن نہ اڑا دوں۔ یہ دین میں ثابت قدمی کی دلیل ہے۔ ایسا وہ کہہ سکتا ہے جو خود منافق نہ ہو، جس کے بارے میں نعوذ باللہ کسی کے رہے کہ جو خود منافق ہو، وہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسے بہت واقعات ہیں، میں وہ نہیں سناتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ہیں، اور ان کی یہ خصوصیت تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے منافقین کے نام ان کو بتائے ہوئے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو۔ آئے اور آ کر فرمانے لگے کہ اے حذیفہ، آپ کے پاس ایک راز ہے، میں یہ تو نہیں پوچھتا کہ مدینہ میں کون کون منافق ہے، میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے، کہیں ان میں میرا نام تو۔ ایسی فکر اپنے ایمان کی وہ کرتا ہے جو منافق نہ ہو۔ جو منافق ہو اس کو اس چیز کی کیا فکر ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا حضرت آپ، اور ایسی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جس جنازے میں مدینہ میں شریک ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جنازے میں شریک ہوتے تھے۔ جس جنازے میں حضرت حذیفہ شریک نہ ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جنازے میں شریک نہ ہوتے تھے۔ کیوں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ مدینے میں یہ منافق ہے، تو جو منافق ہوتا اس کا جنازہ نہ پڑھتے، تو عمر رضی اللہ عنہ تحقیق کروا لیتے، دیکھو بھائی اس جنازے میں حذیفہ ہیں، اگر رضی اللہ عنہ ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اس جنازے میں چلے جاتے، وگرنہ آپ نہ جاتے۔ ایسا کون کر سکتا ہے جو خود منافق نہ ہو؟ ہر عمر رضی اللہ عنہ کی تقویٰ کی مثالیں، جرأت کی، بہادری کی مثالیں بہت ہیں۔ ایک واقعہ قرآن کریم میں اس کا شائن نزول موجود ہے۔ 2 آدمی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک ان میں سے یہودی تھا اور دوسرا منافق تھا۔ ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو یہودی کہہ رہا تھا کہ ہم فیصلہ کرائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو منافق تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، فیصلہ کرائیں گے کعب بن اشرف یہودی سے، وہ یہودی کا سردار تھا۔ وجہ جو
یہودی تھا، اس کو پتہ تھا کہ میں سچا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے کی کبھی تائید نہیں کرتے، سچ کو سچ فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا شرم کرو، اپنے کو مسلمان کہتے اور کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کرنا، چلو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ چنانچہ گئے اور اپنی اپنی بات سنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، دونوں کی بات سنی، منافق کی بھی اور یہودی کی بھی، اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، فرمایا کہ تو اپنی بات میں سچا ہے۔ چنانچہ دونوں فیصلہ کروا کے باہر نکلے۔ تو جو منافق تھا نا، اس کو یہ تھا کہ میں زبان سے کلمہ پڑھتا ہوں تو بظاہر تو مسلمان میری تائید کریں گے نا، ان کو کیا پتہ کہ میں ایمان میں کھرا ہوں کہ کھوٹا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں، جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر نکلے تو یہودی نے ساری بات کہہ دی کہ اس طرح ہمارا جھگڑا ہوا اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں اور یہ کہتا ہے میں آپ سے فیصلہ کرواؤں گا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ میں اپنے کو مسلمان کہتا ہوں، عمر رضی اللہ عنہ میری سائڈ لیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے، فرمایا ٹھہرو ایک منٹ، اندر گئے، تلوار اٹھا کے لے آئے اور اس آدمی کی گردن اڑا دی اور فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہ ہو، میرا اس کے حق میں یہی فیصلہ ہے۔ یہ ایمان میں غیرت ہے۔ آپ کی خلافت کے حق بات کروں، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، میں دوبارہ سناتا ہوں۔ مصر کے اندر مسلمانوں کی حکمرانی آئی تو دریائے نیل مصر کا معروف دریا تھا اور اس کا پانی ہر سال خشک ہو جاتا تھا، اور وہاں کے رہنے والوں میں ایک رسم تھی کہ وہ ہر سال جب دریائے نیل خشک ہو جاتا تو ایک بچی جس کی شادی ہونے والی ہوتی اس کو بالکل دلہنوں کی طرح تیار کرتے، لباس پہناتے، زیور پہناتے، آراستہ کرتے، اس کو دریائے نیل میں پھینک دیتے تو دریا کا پانی چلنے لگتا۔ کئی سالوں سے روٹین چلی آ رہی تھی۔ جب اسلام آیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا، وہاں کے گورنر نے خط لکھا کہ یہ معاملہ ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بات سنی تو بڑے پریشان ہوئے اور ایک خط لکھا، کس کے نام؟ دریائے نیل کے نام۔ اوپر لکھا دریائے نیل کے نام خط، نیچے لکھا اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو چل، ہمیں تیری ضرورت ہے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ چل۔ خط کے اندر یہ چیز لکھی اور قاصد کے ہاتھ خط بھیج دیا اور قاصد کو کہا جا کر یہ خط دریائے نیل میں ڈال دے۔ قاصد نے یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جو ہی یہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا، دریائے نیل کا پانی فل ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سال ہو گئے، دریائے نیل کا پانی کبھی کم نہیں ہوا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تقوی اور پرہیزگاری ہے، وگرنہ دریائے نیل کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سمجھتا، یہ آپ کی کرامت ہے۔ بیت المقدس فتح ہوا، آج مقبوضہ فلسطین جہاں اسرائیل کی حکومت ہے، تو یہ بغیر جنگ کی فتح ہوا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ فتح یوں ہوا کہ فوجیں گئیں تو اس علاقے میں پہنچی، یہودیوں کو جو بڑے بڑے علماء تھے اور سرکردہ حضرات تھے، انہوں نے کہا کہ یار لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بیت المقدس کو جو آدمی فتح کرے گا، ہماری تورات میں لکھا ہے کہ اس کی فلاں فلاں نشانیاں ہوں گی، اگر تمہارے وقت کے حکمران میں وہ نشانیاں ہوں گی تو ہم بغیر لڑائی کے یہ خطہ تمہارے نام کر دیں۔ چنانچہ فرمایا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے وقت کے حکمران اور خلیفہ کو کہو کہ ہم سے مذاکرات کے لیے آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے چلے تھے لشکر کے ساتھ، فوج کے ساتھ، سواریاں کم تھیں۔ طریقہ کار یہ تھا، سواریاں جب کم ہوتی تو باری باری اس پہ سواری کی جاتی تھی، دو دو آدمی ہوتے، باری باری سواری کرتے، ایک جانور کی لگام پکڑ لیتا اور دوسرا سواری کرتا اور ایسا جانور چلتا۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا غلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، اور غلام جو ہے آپ جانتے ہیں غلام، جنگ کے دوران کافروں کے جو لوگ پکڑے جاتے ان کو غلام بنایا جاتا تھا، عورتوں کو لونڈیاں۔ یہ نظام اسلام نے جاری نہیں کیا، اسلام کے آنے سے پہلے جاری تھا، اسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ ہاں غلاموں کے حقوق دیے ہیں کہ غلاموں کو تم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو وہ پہناؤ جو تم پہناتے ہو۔ جو ظلم اور ستم کفار یہودی عیسائی اپنے غلاموں پر کرتے تھے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی گئی۔ غلام بنانے کا اگر ایک طریقہ اسلام نے برقرار رکھا، آزاد کرنے کے دردنوں طریقے جو ہیں اسلام میں جاری ہوئے ہیں، وہ تفصیل کبھی پھر بتائیں گے۔ غلام جو ہے آپ کا سفر کا ساتھی تھا، باری باری سفر کرتے تھے، وقت کا حکمران، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا۔ کبھی غلام سوار ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جانور کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے، اور کبھی عمر رضی اللہ عنہ پیدل پر سوار ہوتے اور غلام جو ہے اس جانور کی نکیل پکڑ کر چلتا۔ جب یہودیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے گئے بیت المقدس کے معاملے پر، تو باری جو ہے سوار ہونے کی غلام کی تھی اور پیدل چلنے کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ وقت کا حکمران، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا دنیا کے تہائی حصے پر۔ جب اس علاقے میں گئے لوگوں نے سمجھا، یہودیوں نے سمجھا کہ جو سوار ہے یہ مسلمانوں کا خلیفہ اور حکمران ہے، اس کو پروٹوکول دینے لگے، اس کو اہمیت دینے لگے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، میں تو ان کا غلام ہوں، تو ہمارے خلیفہ اور حکمران تو یہ ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے فوراً اور آپس میں کوئی باتیں کی اور کہا کہ بیٹھ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو فرمانے لگے کہ کچھ نشانیاں ہیں ہماری تورات میں اس حکمران کی جو اس کو فتح کرے گا، وہ نشانیاں آپ میں پائی جاتی ہیں، تو بغیر جنگ کے ہم آپ کے حوالے کریں گے یہ کہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا نشانی ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک نشانی تو ہم نے دیکھ لی کہ ہماری کتاب میں لکھا تھا کہ جو حکمران اس کو فتح کرے گا بیت المقدس کو، وہ اس علاقے میں اس حالت کے اندر آئے گا کہ اس کا غلام سوار ہوگا اور وہ خود پیدل چل رہا ہوگا۔ یہ نشانی تو ہم نے دیکھ لی۔ اچھا، اب ایک دوسری نشانی ہے، وہ گھوم کر جو ہے نا نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارد گرد گھوم کر اس نشانی کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ یہ تھی کہ آپ کے جسم مبارک پر کپڑے پر جو کپڑا پہنا ہوا تھا اس پر پیوند لگے ہوئے تھے، جنہوں کو پنجابی سے کہنے ٹاکیاں لگی ہیں، آج کل کپڑا پھٹے آیا ہوگا رفو کرا لیندے ہیں، وہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ ان پیوندوں کو گننے لگے۔ یہودیوں نے کہا یہ تو 16 ہیں، ہماری کتاب میں لکھا ہے جو حکمران بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کے کپڑے پر 17 پیوند ہوں گے، جبکہ یہاں تو 16 ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا بازو مبارک اٹھایا، 17واں پیوند یہاں لگا ہوا تھا، انہوں نے بغیر جنگ کے خطہ دے دیا۔ ان لوگوں کو کوئی آدمی منافق کہہ سکتا ہے؟ جو ان کو منافق کہے گا آپ مجھے بتائیں کہ اس کے پاس ایمان کا سرٹیفکیٹ ہے کیا؟ خیر، یہ میں کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں، وقت تھوڑا ہے، میں اہل بیت پر عرض کروں گا۔ آج یہ 10 دن ہوتے ہیں نا، ان 10 دنوں کے اندر بڑا ظلم ہوتا ہے ان شخصیات، میں نے اس لیے ان کا تذکرہ ضروری سمجھا۔ یکم محرم الحرام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، اس حوالے سے اب میں اہل بیت کے حوالے سے ایک بہت بڑی آج غلط فہمی میڈیا پر، تقریروں میں، اخبارات پر اور کئی ذرائع سے لوگوں میں یہ ڈالی جا رہی ہے کہ خلفائے راشدین اہل بیت کے دشمن تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اہل بیت پر بڑا ظلم کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تاریخ کا سیاہ ترین جھوٹ ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ حضرات ان حضرات کی جتنی قدر کرتے تھے دنیا میں کوئی قدر کر ہی نہیں سکتا۔ میں اس حوالے سے اب کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ زیادہ تذکرہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کروں گا، کیونکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عشرہ جو ہے یہ حضرت عمر اور حضرت حسین کا ہے، یہ اہل بیت کا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں روایت ہے، وہ خود باب المناقب میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت مجھے اپنے گھر کے افراد سے زیادہ، اللہ کی قسم کھا کر فرمایا، مجھے اپنے گھر کے افراد سے زیادہ
کہیں محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد سے ہے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ خود لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اے لوگوں، اہل بیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو۔ مطلب یہ کہ اہل بیت کو تکلیف دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پامال نہ کرو، اور ان کی دل آزاری کر کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو۔ یہ کن کا فرمان ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ اپنے دور خلافت میں آپ کا یہ معمول تھا، جب قحط پڑ جاتا، بارش نہ ہوتی، آپ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس کو بلواتے یا خود ان کے پاس جاتے اور ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے اور فرماتے اے اللہ، جب تک ہم میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ اے اللہ، آج اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر کے ہم ان کے چچا کو آپ کے لیے وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ دعا کی جاتی، بخاری شریف میں لکھا ہے کہ بارش ہو جاتی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق روایات میں آتا ہے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی، کہ یہ حضرات اگر کہیں بھی راستے میں گزر رہے ہوتے اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان سے ملاقات ہو جاتی تو اس وقت ان کے ادب اور احترام کی وجہ سے سواری سے اتر جاتے اور خود ان کے ساتھ پیدل چلتے، یہاں تک کہ جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے، گھر میں جانا ہوتا ہے تو گھر میں پہنچا کے آتے، اور کہیں اور جانا ہوتا تو وہاں پہنچا کر آتے۔ اتنا ادب اور احترام کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے اسی طرح کی روایت کہ ان کا معمول تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو فوراً سواری سے اتر جاتے اور فرماتے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، یعنی ان کا یہ احترام ہے کہ ہم سواری پر سوار نہ ہوں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذات، یہ ایسے اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے تھے کہ یہ خود اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ جس آدمی سے دشمنی ہو، کبھی اس کی شان اور فضیلت بیان نہیں کرتا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اہل بیت کے فضائل خود نقل کرتے ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی حدیث کی کتابوں میں یہ فضائل موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حضرت فاطمہ سے مخاطب ہوتے تو فرماتے فدا کی ابی و امی، کہ آپ پر میری ماں اور میرا باپ قربان ہو۔ یہ کون نقل کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ پھر اور روایت نقل کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عورت کی اولاد اس کے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، یعنی اولاد کے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے حضرت فاطمہ کی اولاد کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہی جو ہے حضرت فاطمہ کی اولاد کا نسب ہوں اور میں ہی ان کی اولاد کا باپ ہوں۔ اس روایت کو کون نقل کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور بڑی بہترین روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت الفردوس میں ہوں گے، اور جنت الفردوس کے اس اعلیٰ مقام میں
جہاں ایک سفید گنبد بنا ہوگا وہاں مقیم ہوں گے اس کے نیچے، اور اس کی چھت پر عرش الہی ہوگا۔ اس روایت کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک اور روایت نقل فرماتے ہیں، بلکہ ان کا اپنا مقولہ ہے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جتنے لوگ تھے سب سے زیادہ محبوب آپ کی ذات تھی، اور مجھے بھی اس دنیا میں جتنے لوگ اس وقت ہیں سب سے محبوب آپ کی ذات ہے سوائے آپ کے ابو کے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ کن کو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بہترین دیکھیے وہ وقت ایک معروف روایت ہے، خطیب حضرات خطبے میں پڑھتے ہیں، کبھی غور نہیں کیا اس پہ، کیا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس روایت کو نقل کون کرتا ہے؟ اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اس روایت کو نقل کرنے والے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک اور روایت آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اس کے راوی کی طرف دھیان نہیں گیا، وہ کیا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، آپ کے کندھے پر ایک طرف حضرت حسن تھے اور دوسری طرف حضرت حسین تھے، تو کہنے والے نے کہا کیا بہترین سواری ہے؟ کیا کہا؟ کیا بہترین سواری ہے؟ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ بھائی سواری بہترین تو بھائی سوار بھی تو بہترین ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے والے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو جو شخصیات ایسی باتیں نقل کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ ان کو یہ کہنا کہ یہ اہل بیت کے دشمن تھے، یہ انصاف کا خون کرنا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امت کی ماں ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بہت سی روایات نقل فرماتی ہیں۔ ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، بلکہ یہ خود مسلم شریف میں روایت موجود ہے اہل بیت سے متعلق، چونکہ میں نے اس موضوع کو زیادہ پھیلایا نہیں، میں کہا وقت تھوڑا بات زیادہ نہیں ہو سکے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناقل ہیں، یہ روایت مسلم شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایسا کیا، تشریف فرما تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا، اور حضرت فاطمہ آئیں، آپ نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا، حضرت حسن آئے، آپ نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا، اور پھر فرمایا ہا اولائی اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اہل بیت کی اس فضیلت کے متعلق جن کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایمان میں مخلص لوگ نہیں تھے۔ یہ روایت کہاں ہے؟ ہماری معتبر ترین کتاب صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ خود فرماتی ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرحلہ وفات میں آپ لیٹے ہوئے تھے میرے کمرے میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، آپ نے ان کے کان میں کوئی بات کہی، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی، یہ روایت بخاری شریف میں ہے، آپ نے ان کے کان میں کوئی بات فرمائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگ گئی، تو پھر آپ نے کوئی بات دوبارہ ان کے کان میں کہی تو وہ ہنسنے لگ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا فاطمہ کیا بات فرمائی حضور نے؟ فرمایا کہ مجھے کہا کہ یہ راز ہے کسی کو بتانا نہیں، تو میری مجبوری میں ابھی نہیں بتا سکتی۔ اچھا فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے بعد حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر پوچھا کہ وہ جو بات فرمائی تھی وہ کیا تھی؟ اب میں بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جب مجھے بات شاہ فرمائی، پہلی مرتبہ کان قریب کر کے آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، اسی بیماری میں فوت ہو جاؤں گا، تو میں رونے لگی غم کی وجہ سے، فراق کی وجہ سے، قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو جائیں گے، میں رونے لگی۔ تو پھر دوبارہ آپ نے فرمایا کان قریب کرو، میں نے کان قریب کیا، آپ نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے گھر والوں میں جو مجھ سے ملے گا وہ تو ہے۔ کہتی میں ہنسنے لگی کہ اگر دنیا میں بابا نہیں رہیں گے تو میں بھی جلدی ان کے پیچھے چلی جاؤں گی، تو میں ہنسنے لگی۔
اور پھر مجھے فرمایا کہ اے فاطمہ تمہیں علم نہیں کہ تم جو ہے جنت کی جتنی خواتین ہیں ان سب کی سردار۔ یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری شریف میں۔ نقل کون کرتا ہے؟ کرتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ہم اپنی باتوں کو پڑھتے نہیں ہیں، اپنے موقف کو پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں غلط فہمیاں ہوتی ہے یہ بات ہے کیا اصل۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت سی روایات نقل فرماتی ہیں، ایک خود فرماتی ہیں، ان کا اپنا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشابہ سیرت میں، کردار میں، چال ڈال میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ یہ کون فرماتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ اہل بیت ہیں جن کے فضائل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ڈال دی گئی کہ یہ حضرات ان حضرات کے ساتھ مخلص نہیں تھے، یہ تاریخ کا سیاہ ترین جھوٹ ہے۔ چونکہ ہمارے اس محفل کا عنوان شان صحابہ و اہل بیت ہے، اس عنوان سے میں آپ حضرات کو 3 حدیثیں سناتا ہوں، ایک حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور ایک اور بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ کنز العمال وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ عام طور پر یعنی یہ تقسیم کر لی گئی کہ یہ اہل بیت کو ماننے والا ہے، یہ صحابہ کا نام لینے والا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ امتیاز ہے کہ وہ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ یہ تعلیم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ہے، یہ تعلیم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ چنانچہ کنز العمال حدیث کی معروف کتاب ہے، اس میں روایت ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے۔ فرمایا واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ و اہل بیتہ، اور اسلام کی اساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ سے محبت، اہل بیت دونوں سے، ان دونوں سے محبت جو ہے یہ اسلام کی اساس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ایک روایت میں کہ اثبتکم علی الصراط، پل صراط پر تم میں سب سے زیادہ ثابت قدم کون ہوگا؟ فرمایا تم میں پل صراط پر ثابت قدم سب سے زیادہ وہ آدمی ہوگا، آگے فرمایا اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی، کہ وہ آدمی پل صراط پر بڑے اچھے طریقے سے ثابت قدمی کے ساتھ گزر جائے گا جو میرے صحابہ سے محبت کرنے میں زیادہ بڑا ہوا اور میرے اہل بیت سے محبت کرنے میں زیادہ بڑا ہوا۔ یہ کون روایت کرتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے انبیاء کو اللہ رب العزت نے 7 خاص آدمی نمائندے عطا کیے تھے۔ روایت میں نجیب یا نقیب کا لفظ ہے، نجبا یا نقبا۔ اہل اپنا جتنے انبیاء تھے سابقہ کو 7 خاص نمائندے عطا کیے گئے تھے، فرمایا مجھے 14 نمائندے عطا کیے گئے۔ یہ کون روایت کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ 14 آدمی ہیں کون؟ ان کے نام گنوا دیے، جن میں فرمایا کہ میں خود ہوں اور میرے بیٹے حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ وغیرہ کے آپ نے نام لیے کہ یہ 14 حضرات اسلام کے نمائندے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اسلام کے نمائندے ان کو فرماتے ہیں، لیکن اور آج اگر معاشرے میں اس قسم کی غلط فہمی ہے کہ یہ لوگ دین میں مخلص نہیں تھے، پھر دین میں مخلص ہوگا کون؟ تو اللہ رب العزت نے یہ دین جو ہم تک پہنچایا، یہ 2 بڑے طبقوں کے ذریعے پہنچایا، ایک صحابہ کرام کی جماعت ہے اور ایک اہل بیت کی جماعت ہے۔
ہم صحابہ کرام کی محنت کے بھی قائل ہیں اور اہل بیت کی محنت کے بھی قائل ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک محنت صحابہ کرام کی ہے اور ایک محنت اہل بیت کی ہے، اور دیکھا جائے تو یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشیں ہیں۔ جو دین اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، آپ کی اس کے متعلق خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا دو بڑی خواہشیں تھیں۔ ایک یہ کہ جس دین کو آپ لے کر آئے ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل جائے، پوری دنیا میں متعارف ہو جائے۔ نمبر 2، آپ کی یہ خواہش تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ آپ کی دو خواہشیں تھیں۔ ایک خواہش کہ جس دین کو لے کے آیا ہوں پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش صحابہ کرام نے پوری کی ہے۔ جو دین اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کو پوری دنیا میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچا دیا ہے۔ آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں صحابہ کرام دین کو پھیلانے کے لیے نہیں پہنچے۔ ان لوگوں نے مکہ مکرمہ بیت اللہ کی نمازیں چھوڑی ہیں جہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھنے۔ مسجد نبوی جہاں ایک نماز پڑھنے کا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اس کو چھوڑا دنیا کے پورے خطے میں پھیل گئے ہیں۔ پوری دنیا میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچایا۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے، اس کے پیچھے صحابہ کرام کی محنت ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خواہش کیا تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اس خواہش کو پورا کیا ہے اہل بیت نے۔ اہل بیت کے اندر شہادتوں کی داستانیں ہیں۔ آپ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ اس خواہش کو پورا کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر مارکے میں شہید ہو جاتے، کوئی کافر آپ کو شہید کر دیتا، مسلمانوں کے حوصلے قیامت تک کے لیے جو ہے پست ہو جاتے اور ٹوٹ جاتے۔ کوئی مسلمان اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کفار کو للکار نہ سکتا، کافر یہ طعنہ دیتا تمہارے نبی کو تو ہم نے میدان جنگ میں مارا ہے۔ اس لیے ایک خواہش جو ہے اللہ کے پیارے حبیب کی تھی، اس خواہش کو اہل بیت نے پورا کیا۔ یہ شوق اللہ کے پیارے حبیب کا ہے، یہ اجر اور ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے فرمایا نا کہ ہر عورت کی اولاد اس کے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے، کہ ان کی جو اولاد ہے میں ہی اس کا نسب ہوں اور میں ہی اس کا باپ ہوں۔ اب جو آپ کی خواہش تھی آپ کی اولاد نے پورا کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی چیز کا پیغام ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی چیز کا پیغام ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی چیز کا پیغام ہے۔ اور ہمیں ان دونوں حضرات کی قدر کرنی چاہیے۔ جو قربانیاں اہل بیت کی ہیں وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر، اور جو قربانیاں صحابہ کرام کی ہیں وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر۔ ہم صحابہ کرام کی بھی قدر کرتے ہیں، اہل بیت علیہم رضوان کی بھی قدر کرتے ہیں۔ جو صحابہ کرام نے کام کیا ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ آج پورے کا پورا دین آپ دیکھیں، چھوٹی سے چھوٹی دین کی بات صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک پہنچا دیا۔ اگر آپ غور فرمائیں، بعض روایت تسلسل کے ساتھ پہنچی۔ تسلسل جان دیں، تسلسل اس میں کسی قسم کا کوئی کنیکشن ٹوٹا ہوا نہیں، اسے روایت مسلسلات کہتے ہیں۔ بعض کیفیات کے ساتھ تسلسل پہنچی ہیں، ایک ہے الفاظ پہنچا دی، ایک ہے کیفیات بھی جہاں تک پہنچائیں گے۔ بس ایک روایت ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے بعض باتیں ارشاد فرمائی اور اس کے بعد مسکرا دیے۔ صحابی نے جب وہ روایت نقل کی تو اس کے الفاظ نقل کرنے کے بعد مسکرا دیے کہ اس طرح اللہ کے پیارے حبیب مسکرائے تھے۔ تابعی نے آگے روایت نقل کی تو اس طرح مسکرا دیے، فرمایا اس طرح اللہ کے پیارے حبیب مسکرائے تھے۔ آگے تبع تابعی نے روایت نقل کی تو اس طرح مسکرا دیا اور فرمایا کہ اس طرح اللہ کے پیارے حبیب مسکرا دیے تھے۔ یہ دین کیفیات کے ساتھ پہنچا ہے۔ ایک حدیث اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائی، اسے کہتے ہیں مسلسل بالذکر،
ہنسنے کے ساتھ تسلسل کے ساتھ روایت اللہ کے پیارے حبیب نے روایت بیان فرمائی تو ہنس رہے تھے، صحابہ کرام نے نقل کی ہنس رہے تھے، تابعین نے نقل کی اسی طرح ہنس رہے تھے، تبع تابعین نے نقل کی اسی طرح ہنس رہے تھے۔ یہ پورے کا پورا دین کیفیات کے ساتھ پہنچانا، یہ آج آپ کسی آدمی کو کوئی نماز کی دعوت دے کے دیکھیں، روزے کی دعوت دے کے دیکھیں، کسی آدمی کو دین کے کام پہ لگا کے دیکھیں، پھر دیکھیں کتنا مشکل کام۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اور ایک کھجور کھائی، یعنی کھجور کھا رہے تھے اور بات ارشاد فرمائی۔ صحابی نے اسی طرح حدیث کو نقل کیا کہ کھجور کھائی، آپ نے شاگردوں کو حدیث سنائی اور ساتھ کھجور کھائی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کھجور کھائی تھی۔ تابعین نے آگے حدیث سنائی، اسی طرح کھجور کھائی اور حدیث کو بیان کیا۔ اگر تابع تابعین ایسے، وہ روایت آج جو ہے مسلسل بالتمر، یہ کھجور کے ساتھ جو ہے تسلسل آیا اس کا، کہ آج تک کوئی نقل کرنے والا جس کو اس حدیث کی اجازت ہے تسلسل کے ساتھ اس روایت کو نقل کرتا ہے اور اسی کیفیت کے ساتھ نقل کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی محنت ہے، یہ ہمارا خطہ، یہ تو ہندوستان ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ ہندو ہیں، یہاں کے رہنے والے لوگ سکھ ہیں۔ اگر یہاں صحابہ کرام دین لے کر نہ پہنچتے، پتہ نہیں آج ہم سکھ ہوتے یا ہندو ہوتے۔ کہ اللہ رب العزت نے ایمان والی دولت جو ہمیں دی، یہ صحابہ کرام کی محنت اور اہل بیت کی قربانی ہے۔ اس لیے ہم دونوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہم نہ صحابہ کرام کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ فلاں صحابی کو مانوں گا اور فلاں کو نہیں مانوں گا، نہ ہم اہل بیت کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ اہل بیت میں فلاں کو مانوں گا اور فلاں کو نہیں مانوں گا۔ ہم سب صحابہ کو مانتے ہیں اور سب اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی یہ امتیازی نشانی ہے کہ یہ نہایت اعتدال والا دین لیے ہوئے، پورے ادیان میں جو مثال اسلام کی ہے کہ سب سے زیادہ اعتدال والا دین اسلام ہے، تمام ادیان میں یہی مثال جو ہے تمام فرقوں میں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، تو یہی جو ہے امتیاز اہل سنت والجماعت کا ہے۔ باقی 72 فرقوں میں کہ یہ نہایت اعتدال پہ ہیں، یہ ادھر ادھر جو ہے گرتے نہیں ہیں، یہ افراط تفریط کا شکار نہیں ہوتے، یہ ڈنڈی نہیں مارتے، جب دین کی بات کرتے ہیں تو پوری کرتے ہیں، ادھوری نہیں کرتے، ماننے کی بات آتی ہے تو پوری آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، بلکہ اللہ رب العزت پر تنقید فرمائی کہ جو آدھے دین کو مانے آدھے کو نہ مانے، آدھی شخصیات کو مانے آدھوں کو نہ مانے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے یہودیوں کے متعلق، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا ہو گیا کہ بھئی قرآن تورات کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے۔ کیا فرمایا کہ یہودی تھے، یہ بہت سارے انبیاء کی نبوت کا انکار کر گئے اور کہا کہ ہم ان کو نہیں مانتے، جس طرح کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی نبوت کا انکار کیا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اور انبیاء میں بھی ایک انبیاء کی جماعت ایسی ہے کہ ان کو انہوں نے شہید تک کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے متعلق نقل کیا گیا کہ دیکھو ربیوں کی ایک جماعت کو قتل کیا اور ایک کی نبوت کو جھٹلایا، یہ کون سی تمہاری کارستانی ہے؟ یا فرمایا کہ بعض انبیاء کو مانتے ہو بعض انبیاء کو نہیں مانتے، یہ تمہاری کون سی دینداری ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات شاہ فرمائے گی، لا نفرق بین احد من رسلی، ہمیں یہ بات شاہ فرمائے گی کہ ہم رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ اس کی رسالت کو مانیں اور اس کی رسالت کو نہ مانیں۔ شخصیات مقدس ہیں، ان کے درمیان فرق کرنا یہ یہودیت عیسائیت تو ہو سکتی ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں فرق کرنا کہ دیکھو میں فلاں صحابی کو مانتا ہوں فلاں کو نہیں مانتا، اہل بیت میں فلاں کو مانتا ہوں فلاں کو نہیں مانتا، یہ ایمان نہیں، یہودیت اور عیسائیت تو ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت کے گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں صحیح اور معتدل اعتدال والا مسلک عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین اور اپنے مسلک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بات کو سمجھنا چاہیے، اگر ہم سمجھ لیں گے پھر کوئی انشاءاللہ پریشانی والی بات نہیں۔ تو مجھے مولانا نے فرمایا تھا کہ یہاں ہم نے افطاری کرنی ہے، افطاری تک آپ نے بیان کرنا ہے، تو خیر ہم بات کو جاری رکھتے ہیں تاکہ ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ تو جتنی باتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ فائدے والی ہی ہوگی۔
مولانا آپ نے مجھے بتا دینا ہے کب بیان ختم کرنا ہے. آپ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ بات وہ ہوگی جو آپ کی سمجھ سے قریب تر ہو. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے صحابہ کرام سے متعلق کہ یہ سارے صحابہ، ان کے اندر فرمایا کہ یہ سارے جتنے صحابہ ہیں یہ ہدایت کے چراغ ہیں. جتنے کفار ہیں ان کو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ گے تو قبول ہے، ان جیسا عمل کرو گے تو قبول ہے. قرآن پاک فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ، اگر وہ ایمان لائیں اس طرح جس طرح کہ تم میں صحابہ ایمان لائے فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت پہ آ جائیں گے. تو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کا حکم دیا دوسروں کو. اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام جو ہے وہ ایمان کے اندر بڑے مخلص تھے، اور ان میں ہم فرق نہیں کرتے سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہو یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذات ہو. میں اس پہ کچھ آپ حضرات کو تقسیم کرتا ہوں جس کے متعلق غلط فہمی ہیں. آج بعض مواقع ایسے ہوئے، ان مواقع کو لے کر لوگوں نے اس پہ ایک جال بچھا دیا کہ یہ کوئی تقسیم تھی، حالانکہ بات ایسی نہیں تھی. اہل بیت علیہم الرضوان عام طور پر ان کی زندگی جو ہے گھر کے معاملات کو نپٹانے میں گزری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے میں گزری ہے. صحابہ کرام عام طور پر باہر کے معاملات نپٹاتے تھے. اس کی میں کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں. جب ہجرت کا موقع آیا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو مشرکین مکہ نے چاروں طرف سے گھراؤ کر لیا اور شہید کرنے کا پکا ارادہ کر لیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور ہجرت کر گئے. آپ نے گھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا، آپ وہاں سو گئے. مشرکین مکہ نے جب دیکھا گھر سے باہر کوئی نکل نہیں رہا تو گھر آ کر جو اچانک جب حملہ کرنا چاہا دیکھا تو چار پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے. تو حیران پریشان ہو گئے، وہ کہاں گئے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا آیات پڑھی اور ان کی طرف اس طرح مٹی پھینکی، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، اللہ کے پیارے حبیب نکل گئے. تو یہ دیکھیں کہ جو گھر کے معاملات تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئے ہیں، اور جو باہر کے معاملات تھے ابوبکر صدیق کے سپرد ہوئے ہیں. تو جو جس کی ڈیوٹی تھی اس نے نبھا لی، ہمیں اعتراض والی بات کون سی ہے؟ اسی طرح ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گھر میں چھوڑ کر جا رہے تھے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ آپ کے ساتھ تھے جنگ کے موقع پر. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ان عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ میں عورت ہوں نہ میں بچہ ہوں، آپ مجھے جنگ میں ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ آپ نے فرمایا اے علی آپ کی مثال میرے ہاں ایسے ہے جیسا کہ حضرت ہارون کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ گئے تھے. تو میں اگر جا رہا ہوں سفر پہ تو اپنے پیچھے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو دل جوئی کے لیے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ حضرت ہارون جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ والی دعوت کو وہ انجام دیتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اسی طرح میں آپ کو اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں. لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ لیکن جو ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. شبہ ہو گیا، کسی کو ہو سکتا تھا کہ بھئی حضرت ہارون تو نبی تھے، حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، تو پھر کیا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، حضرت علی بھی نبی ہیں؟ فرمایا نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو دیکھو یہ گھر کا کام تھا، اس کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ ڈال دی اور صحابہ کرام کو جنگ کے لیے ساتھ لے گئے. جو گھر کے کام تھے ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاندان کے لوگوں نے کیے ہیں، جو باہر کے کام تھے وہ باہر کے لوگوں نے کیے ہیں، صحابہ کرام نے کیے ہیں.
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کفن دفن کے معاملات یہ گھر کا معاملہ تھا۔ ان معاملات کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ وغیرہ نے نپٹایا ہے، اور جو باہر کے معاملات پوری دنیا کے اندر شر پھیلنے کا خدشہ تھا، یہودی عیسائی منافقین تو بغلے بجا رہے تھے کہ اللہ کے پیارے بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب امت مسلمہ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا تھا۔ اتنے بڑے مسئلے کو نپٹانے کے لیے صحابہ کرام سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو ہے کوشش اور محنت شامل تھی۔ گھر کے معاملات جو کفن دفن کے تھے اس میں نپٹانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی تھی۔ اب اس میں مجھے بتائیں اس میں پریشانی والی بات کون سی؟ ہم اپنی بات کو سمجھیں، ہم اپنے دین کو سمجھیں، ہم اپنے مسلک اور نظریے کو سمجھیں، پھر کبھی اعتراض پیدا نہیں ہوگا۔ کوئی پیدا بھی کر دے گا تو خود بخود اس کا جواب ملتا جائے گا۔ اپنے دین اور مسلک کو سمجھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں دیکھنا پھر خیر ہی خیر ہے، پھر کبھی کوئی انشاءاللہ پریشان نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آپس میں بڑی محبت تھی، بڑی محبت، اس کو بیان نہیں کیا سکتا، اتنی محبت تھی۔ میں ایک واقعہ اس پہ عرض کرتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ لگتا ہے کہ اس مرض میں میرا انتقال ہو جائے گا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کر اگر آپ اجازت مانگو کہ ابوبکر صدیق جہاں آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، کوئی جواب آئے تو پھر تو وہاں دفن کر دینا، نہ آئے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اس کام کے لیے ڈیوٹی کس کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابوبکر صدیق آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دروازہ تھا اس کو تالا لگا رہتا تھا، لیکن علی رضی اللہ عنہ جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ دروازہ جو ہے خود بخود کھل گیا اور آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق، دوست کو دوست کے پاس لے آؤ اس لیے کہ دوست کو اس کی خواہش ہے۔ صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا۔ آج لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے، حالانکہ یہ تو بات وہ تھی جو خدائی فیصلے تھے، اور وہ شخصیت وہ تھی جن کے فیصلے جو ہیں وہ آٹومیٹکلی رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اجازت مانگنے والوں میں آئے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا معاملہ ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، شادی کے جو بنیادی انتظامات تھے وہ کس نے کیے؟ روایات اس پہ گواہ ہیں کہ بنیادی انتظامات کرنے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وغیرہ شامل تھے۔ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کو ہمارے یہاں بھی عموماً رواج ہے، شادی ہوتی ہے نا بچی کی تو بچی کے ساتھ کوئی نہ کوئی عورت جاتی ہے، تو تاکہ اس بیچاری کو اگر پریشانی ہو تو وہ بیچاری اپنے گھر کی کسی عورت کو بتا سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جب رشتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تو گھر سے جو ہے نا آپ نے جب اس کو بھیجا تو پھر خود ملنے کے لیے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر۔ تو جب گھر گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت اسماء وہاں موجود تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں تھیں، تو ایک کا نام اسماء تھا اور آپ کی ایک بیٹی بھی تھی اس کا نام بھی اسماء تھا، تو بیوی تھی وہاں موجود تھی۔ نہیں پاس میں شاہ فرمایا کہ تم یہاں کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں کہ بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی خاتون آتی ہے خدمت کے لیے، تو میں اس لیے ساتھ آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ خدمت کے لیے ساتھ آئی۔ تو اگر آپس میں اس قسم کی کوئی مخالفت والی بات ہوتی ہے تو اس طرح ہوتے ہیں معاملات۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو یہ خود ان جو اعتراض کرتے ہیں ان حضرات کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل کس نے دیا؟ غسل دینے کے لیے عام آدمی کا انتخاب تو نہیں ہوتا نا، خاص لوگ ہی ہوتے ہیں۔ روایت میں خود آتا ہے کہ غسل دینے والوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت اسماء اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ ابوبکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ اب یہ نہیں تھا کہ علی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو غسل دے رہے تھے،
پردے کا اہتمام تھا۔ پردے کے اندر غسل دینے والوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت اسماء تھی، اور باہر سے سامان پکڑانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پردے کی وجہ سے سامان پکڑا رہے تھے۔ یہ ہماری کتابوں میں بات لکھی ہے، دوسری کتابوں میں بات لکھی ہے۔ اب اس سے کتنی بڑی غلط فہمی دور ہوئی کہ ان لوگوں کی آپس میں کوئی دشمنی تھی۔ پھر تاریخ اس بات پہ گواہ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو ابوبکر صدیق کی بیوی تھی، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کے بعد ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے۔ ابوبکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء کا نکاح کن سے ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ اگر بھی آپس میں اختلاف ہوتا، کوئی دشمنی ہوتی، تو کبھی اس طرح کے معاملات ہوتے۔ محمد بن ابی بکر جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت اسماء کے نکاح کے بعد وہ علی رضی اللہ عنہ کی پرورش کے اندر رہے۔ یہ تاریخ کی گواہیاں ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری غلط فہمیاں تاریخ کے اندر ڈالی گئی صحابہ کرام سے اعتماد کو اٹھوانے کے لیے، جس طرح آج ایک ہوا و ہوا چلی ہے کہ دینداروں سے لوگوں کا اعتماد اٹھوا دو۔ ہاں جی، لٹھ لے کے لوگ مولویوں کے پیچھے پڑے ہیں، دینداروں کے لوگ پیچھے پڑے ہیں، نمازیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہاں جی، تو مدرسے کے بچوں کے پیچھے پڑنے کے، ان سے اعتماد اٹھوا دو بس۔ اسی طرح تاریخ میں جتنی مقدس ہستیاں ہیں، ایک ایک کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اعتراض کرنے والا کبھی اپنا اعتراض واپس نہیں لیتا۔ لیکن ہم نے الحمدللہ ہم نے کوئی ایسا اعتراض نہیں چھوڑا جس کا جواب نہیں دیا ہو، الحمدللہ۔ اور اعتراض برا اعتراض کا فائدہ نہیں، ہم کہتے ہیں اعتراض کرو اور جواب لے لو، اعتراض کرو اور جواب لے لو۔ مجھے ایک آدمی کا فون آیا کچھ دن پہلے، بات اس نے بڑی لمبی کر دی فون کے اندر، مجھے کہنے کا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں حصہ نہیں ملا۔ میں نے کہا اس لیے نہیں ملا کہ انبیاء جتنے بھی ہیں ان کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمان ہے کہ ہم جو چھوڑ جائیں تو وہ صدقہ ہے، اور فرمایا کہ انبیاء لوگوں کو درہم دینار کا وارث نہیں بناتے، وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے جائیداد تقسیم نہیں ہوئی۔ جائیداد کی جتنی حقدار اگر تقسیم ہوتی، سیدہ فاطمہ تھی، اتنی حقدار آپ کی بیویاں بھی تو تھیں نا۔ بیویوں نے اگر لے لی ہو، سیدہ فاطمہ کو نہ دی ہو، پھر تو کوئی اعتراض بنتا ہے نا۔ تقسیم ہونی تھی تو سب میں ہونی تھی، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب فرما گئے جو ہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے، اس لیے مال اپنا بیت المال کے اندر وہ جائیداد جمع ہوگی جو آپ کی تھی، اور اس میں جو ہے پھر جس طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے اس کے جو مصارف تھے وہ تو بعد میں بھی وہی مصارف رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا۔ کہتا ہاں جی۔ میں کہ میں سوال کروں؟ کہتا ہاں جی۔ میں نے کہا اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کوئی حق تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوئی حق تھا، کسی نے نہیں دیا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنی حکومت آئی ہے، آپ خود خلیفہ تھے، اس وقت تو کوئی روکنے والا نہیں تھا، اس وقت تو لے سکتے تھے۔ وہ چیزیں جن کا تم کہتے ہو فلاں دینی چاہیے تھی، وہ اس وقت ویسے ہی موجود تھی، انہوں نے خود کیوں نہ لے لی؟ اب اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ وہ ان کا حق تھا اہل بیت کا، تو پھر میں نے کہا اپنے دور خلافت میں کیوں نہیں لے لی؟ نہیں رہی اس بات کا دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تاریخ پر سیاکاری کرتے ہو، اور یہ بالکل ملمہ ہے، جھوٹ ہے۔ اسلام کی باتیں کھری کھری ہیں، اللہ کے پیارے بھی فرمائیں گے انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ ایک دن مسجد میں اس طرح صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے پیارے بھی وسلم جو ہے بات ارشاد فرما رہے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مارکیٹ میں گئے اور جا کے اعلان کر دیا، غالباً فضائل اعمال میں روایت موجود ہے، وہ جا کے اعلان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، ابھی جس نے لینی ہے جا کے لے لو۔ وہ کئی حضرات جن کو نہیں علم تھا مسئلے کا، وہ بھاگے آئے مسجد میں نا، پتہ نہیں کیا تقسیم ہو رہا ہے، چلو ہم بھی لے لیں۔ جب آئے تو دیکھا اللہ کے پیارے وسلم جو ہے دین کی باتیں ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام سن رہے تھے، تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس طرح اعلان ہوا ہے تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نبی لوگوں کو درہم دینار کا وارث نہیں بناتے، علم کا وارث بناتے ہیں، یہی میری میراث ہے، جس نے میرے لائے ہوئے دین کو جتنا حاصل کر لیا اس نے اتنی وراثت پا لی۔ سمجھ آئی؟ اللہ رب العزت جو ہے جو کچھ کہا سنا گیا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین اپنے مسلک کو
समझने की तौफीक अता फरमाए। और जहाँ बैठे हैं आप हज़रात आए हैं, अल्लाह पाक आप हज़रात के आने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर दुआ।